دیکھیں آج انصاف کی جیت ہے اور ہمارے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت مفصل دلائل دیے. جیسے آپ نے دیکھا, ہمیں جوڈیشری سے یہی امید ہوتی ہے کسی بھی فورم کے اوپر کہ ساری سائڈس کی بات پوری طرح سن کے انصاف کیا جائے. آپ لوگ اس اوپن ٹرائل کی درخواست بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ نہ صرف فیملی ممبرز, عوام, میڈیا دیکھ سکے کہ ٹرائل ہو کیسے رہا ہے اور اس میں کیا بنیادی چیزیں چل رہی ہیں. آپ نے سب نے اس عدالت میں دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں کتنی ڈیٹیل معاملات ہوئے, اور آج جو شارٹ آرڈر ابھی بینچ نے سنایا ہے اس کے مطابق اب تک کی ساری کارروائی جو سائفر ٹرائل کی ہے وہ کالا دم قرار دے دی گئی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہمارے اس سے عدلیہ کے اندر اور انصاف کی پاکستان میں پاسداری کے اوپر اعتبار بھی بڑھتا ہے, اور یہ پاکستانی عوام کے لیے جیت ہے. یہ صرف عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی کی ایک ٹرائل میں جیت نہیں ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ انصاف کی جیت ہے. جج صاحب نے, فاضل جج صاحب نے آڈیو شارٹ آرڈر سناتے ہوئے یہ بڑا کلیئرلی کہا کہ نہ صرف جو انیشل نوٹیفیکیشنز تھے جو نومبر سے پہلے ایشو کیے گئے تھے وہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں, بلکہ جو بعد میں کیبنٹ کے اپروول سے جو انہوں نے 2 نوٹیفیکیشن 15 نومبر اور ایک 12 نومبر کو اناؤنس کیا وہ بھی کالعدم قرار دیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ ٹرائل اگر چلنا ہے تو دوبارہ سے چلے گا, کسی نئے طریقے سے چلے گا. اب تک کی کارروائی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. جیسے کہا جاتا تھا کہ سائفر ٹرائل ایک مذاق ہو رہا ہے, ایک بند کمرے میں عدالت لگی ہوئی ہے, کسی کو ایکسیس نہیں ہے. آج اس موقف کی تائید جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ڈویژن بینچ نے کر دی. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں یہ وہ سپریم کورٹ والا جو الیکشن کے حوالے سے, مئی میں الیکشن کے حوالے سے فیصلہ تھا, وہ والا فیصلہ تو ثابت نہیں ہوگا؟ دیکھیں ہم کسی اور فیصلے کی بات نہیں کریں گے, ہم اس فیصلے کی بات کریں گے, اور یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے دونوں سائڈوں کو, اٹارنی جنرل آف پاکستان خود, اور ان کی بھی ہمیں تعریف کریں گے, اچھی طرح پیش ہوئے. انہوں نے قانونی باتیں کی, کوئی سیاسی طریقے سے بات نہیں کی. ہمارے بھی طرف سے جو لیڈ وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے بحث کی, سارے نکات اٹھائے, جو بینچ کے سوال تھے ان کے بڑے ڈیٹیل جواب دیے, اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے وہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جتنا چاہیں جس طرح چاہیں آپ نظام انصاف کو روند نہیں سکتے. سو آگے بھی ہمیں یہی امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے, اگر یہ معاملہ اوپر جاتا ہے, سپریم کورٹ میں جاتا ہے, تو سپریم کورٹ بھی انصاف کرے گا. ہمیں سپریم کورٹ کے ججز پہ بھی اعتبار ہے, بھروسہ ہے, اور اپنے پاکستان کے نظام انصاف پہ بھی بھروسہ. آپ کا تعارف سے بیرسٹر تیمور ملک جی, میں شاہ محمود قریشی کا لیڈ لائر ہوں ٹرائل کے اندر. بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے, جو جج کی تعیناتی تھی کیونکہ وہ بھی چیلنج تھی, تو اس زمن میں کیا یہی جج اب آگے پروسیڈنگ کریں گے یا وہ بھی آپ کی الاؤڈ ہوئی ہے؟ دیکھیں جس طرح راجہ صاحب نے پروسیڈنگز میں بھی کہا, ہم اپنا حق جو ہے وہ ریزرو کرتے ہیں ریگارڈنگ اینی ادر ایشو. سو اگر آج یہ سارے نوٹیفیکیشنز کرنے کے بجائے چند نوٹیفیکیشن کالعدم ہوتے تو ہم باقیوں کو شاید سیپریٹلی ریویو میں لے کے جاتے. سو جہاں تک یہ بات ہے, اگر دوبارہ ٹرائل اگر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے حکومت وقت جو ہے وہ اٹ میں گیو اپ آن دس ٹرائل کمپلیٹلی. سو اس کو ہم ساری چیز کو دیکھنا ہوگا, بلکہ اب مزید کچھ چیزیں دیکھنی ہوں گی. کل سپریم کورٹ میں بیل اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں 3 ممبر بینچ کے آگے اسی کیس کے اندر. جس کیس کا ٹرائل کالعدم ہو گیا آج تک کا, اس کیس کے اندر آپ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو پابند سلاسل کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سو ہماری اب امید سپریم کورٹ سے ہے کہ کل سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا اور جلد رہائی کے احکامات میں. لیکن سر جب ایک کیس میں ضمانت مل جاتی ہے تو دوسرے کیس میں پھر گرفتاری ڈالی جاتی ہے, تو اب کیا؟ وہ ایک الگ بات ہے. آج جب صبح سائفر ٹرائل کی پروسیڈنگ ہوئی, میں شاہ صاحب کی طرف سے, سلمان صدر خان صاحب کی طرف سے وہاں موجود تھے. ہم نے وہاں ان جج صاحب سے یہی بات کی کہ ایک سائفر ٹرائل ہے, آپ ATC کے بھی جج ہیں اور آپ کے پاس ہماری وہ بھی 3 بیلیں پڑی ہوئی ہیں, ان پہ تو کارروائی کریں, ان پہ فیصلہ کریں. اس کیس میں چلانے کی اتنی جلدی ہے اور اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا. سو امید ہے باقی کیسز اپنے ابھی فوری طور پر ہم کیا سمجھے کہ جو ٹرائل ہے وہ کالعدم ہو گیا ہے. اب اگر گورنمنٹ اس کو ٹرائل کو دوبارہ چلانا چاہتی, جیسے کہ سماعت 24 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے, تو 24 کو جب آپ وہاں جائیں گے تو کیا صورتحال بنے گی, کیا موقف ہوگا آپ کا, اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ اس میں کیا نئے آرڈرز آئیں گے؟ ایک تو وہاں پہ اگلی ڈیٹ پرسوں کی ہے, 24 نہیں ہے, پرسوں تھرسڈے کو دوبارہ ٹیک اپ ہوگا معاملہ. وہاں تو جا کے اگر ہیئرنگ ہوئی تو یہی بتایا جائے گا کہ آپ کے کورٹ کا ٹرائل جو ہے وہ پورا کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. The court will obviously have to wait. وہ انتظار کریں گے کسی نئے احکامات کا. لیکن جہاں تک ایک مورل وکٹری کی بات ہے,
सो वो मॉरल विक्ट्री तो आज दोनों को, चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई को मिल गई है, और आवाम को भी मिल गई है और मीडिया को भी मिल गई है। देखें, ये केस आज ओपन ट्रायल के बारे में था, और क्या ट्रायल का जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, उसको इनिशिएट करने का वो फॉलो किया गया था कि नहीं किया गया। आज वो अदलिया ने हमें बता दिया कि वो फॉलो नहीं किया गया। सो अब आगे देखते हैं क्या चलेगा। जो भी चीज़ चलेगा हम उसका एक कानूनी तरीके से आपके सामने हर पेशी पे मौजूद होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी दोनों के आते हैं, तो हम कानूनी तरीके से इसको लेके चलेंगे और उम्मीद रखेंगे कि कानून से इंसाफ मिलेगा। अच्छा मेहरबान कोची साहबा, ये बताइएगा कि आपकी जो तवक्कुआत थी, क्या हाईकोर्ट आपकी तवक्कुआत पे उतरी आज? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम हर बंदा अदालत इंसाफ के लिए आता है, और हमें पूरा यकीन था कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की हमने गुफ्तगू सुनी थी, जैसे कि दलाइल पेश किए गए थे सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और जिस तरह के सवालात जज साहब ने उठाए थे, तो उससे उस वक्त तो कहना सही नहीं होता, मगर उस वक्त अंदाज़ा यही था कि शायद ये बिल्कुल कानून की एक कानूनी फ़ैसला होएगा जो कि आइन की पासदारी करेगा और जो इंसाफ है उसको अपहोल्ड करेगा। तो आज वही हुआ है, हमें बड़ी उम्मीद थी, और हम आज मैं बहुत खुश हूँ कि इससे हमें और हौसला भी मिला है, और आवाम को भी और हौसला मिलना चाहिए। आपके जो अदालतें हैं वो आपके हकूक़ की हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, तो लोगों का भरोसा होना चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये निज़ाम है ये चल रहा है, ये अपने लोगों के हकूक़ की पासदारी ज़रूर करेगा, उनकी हिफाजत ज़रूर करेगा। अगर शाह साहब के ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है तो इस सूरत में उनकी तो रिहाई हो जानी चाहिए। जी इंशाल्लाह उम्मीद यही है, मगर आज यही बात हो रही थी कोर्ट में कि जो ATC के उनके कुछ केसेस हैं जो कि काफ़ी अरसे से जिन पे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, वो सुन चुके हैं, 3 समातें हो चुकी हैं कि दूसरी तरफ से ना IO आया है और ना ही प्रोसिक्यूटर आए हैं, और जज साहब जो है वो खुद कह चुके हैं, अब 2 मरतबा मैं खुद सुन चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं आते और सबूत नहीं लेकर आते तो वो फिर बेल ग्रांट करेंगे। तो अब 2 दफ़ा उन्होंने मौका दिया है, अब देखते हैं परसों अगर दोबारा IO नहीं पेश होते और सबूत लेकर नहीं आते तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे भी बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, शाह साहब से आपकी आज मुलाकात हुई है ट्रायल के दौरान, क्या समझती हैं? शाह साहब इस केस के हवाले से मुतमईन थे और पूरा नज़र आए हैं, पुरुम्मीद नज़र आए हैं कि आज ये फैसला जो है उनके हक में आने वाला है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद कभी भी नहीं आपको हारनी चाहिए। तो उनको भी यही उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी? कि इंसाफ होएगा। हम इंसाफ से बाला तब तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हमारी उम्मीद भी यही है कि कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे और इंसाफ किया जाएगा, और आज वही हुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।